امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور با اثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے۔ نمبر 9، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائنگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عامر بطور ماہر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔ وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ زاویار نعمان بحیثیت اریب کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے اسے فخر ہے۔ وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے۔ اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے۔ وحاج علی بطور سعد ماہر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ وہ ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ نمبر 8، ایک تھی لیلا۔ ایک تھی لیلا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے یاسر حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فائزہ افتخار نے اسے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اقرا عزیز، فیصل قریشی، عنایہ خان، ماہم عامر اور نیر اجاز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا پریمیئر 8 دسمبر 2022 کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر ہوا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 5 اقساط ہیں۔ نمبر 7، تیرے بنا میں نہیں۔ پلوٹ مرتضیٰ اور نور العین کی محبت کی کہانی کے گرد گھومتا ہے۔ موڑ تب آتا ہے جب مرتضیٰ نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں نور کی نظروں میں اس کی اصل قدر کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں کم تر سوچتی ہے اور اس وقت جب تہنیت کا کردار سامنے آتا ہے۔ سونیا حسین بحیثیت نور العین ایک پڑھی لکھی لیکن خود غرض لڑکی ہے جس کے اپنے خواب ہیں اور وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتی ہے۔ وہ سمجھوتا کرنا نہیں جانتی اور کامل سے کم کوئی بھی چیز اس کی پسند نہیں ہے۔ شہزاد شیخ بحیثیت مرتضیٰ نور العین کے کزن ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ شیئر کرتا ہے اور ہر کوئی سوچتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور کسی دن شادی کر لیں گے۔ مرتضیٰ کی مضبوط شخصیت، مضبوطی اور محنت ہر ایک کو پسند ہے۔ عائزہ اوان بحیثیت تہنیت نور العین کی دوست ہے اور اسے اپنی شخصیت اور اپنی سمجھ کی گہرائی پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ نور العین کی مضبوط شخصیت سے بہت متاثر ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اسے آئیڈیل سمجھتی ہے۔ نمبر 6، ہوک۔
کوک کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ تنازع تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر حیا اور زیان کے درمیان آتا ہے۔ زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ان کی کہانی کا اختتام ہوگا یا ان کی محبت انہیں وہ ہمت دے گی جس کی انہیں معاشرے سے لڑنے کی ضرورت ہے؟ فیصل قریشی بحیثیت جعفر الہی قصبے کا ایک بااثر شخص ہے جس کے بیوروکریٹس اور سیاستدانوں سے روابط ہے۔ وہ مغرور ہے اور اپنے خاندان اور اقدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شہروز سبزواری بطور شہیر الہی جعفر کے چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ اتنا ہی مغرور ہے اور حیا نامی لڑکی سے یک طرفہ محبت کرتا ہے۔ چونکہ حیا اسے واپس پیار نہیں کرتی، اس لیے وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ حیا کے طور پر کنزہ ہاشمی کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے اور وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ حیا کا زیان کے ساتھ رشتہ ہے اور وہ شہیر کی نظروں سے دور ہونے کے راستے تلاش کر رہی ہے۔ نمبر 5، مقدر کا ستارہ۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب صفدر ایک پاکستانی امریکی اچھی طرح سے آباد شخص اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی پڑھی لکھی بیٹی ہادیہ سے کرواتا ہے۔ اب ہادیہ کو اپنی زندگی میں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ اس وقت کو بھی بے نقاب کرے گا کہ ایسے حالات میں معاشرہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ بابر علی بطور صفدر ایک سیلف میڈ آدمی ہے جس نے اپنی زندگی کا نصف حصہ اپنے خاندان کو تمام دنیاوی سہولتیں دینے کے چکر میں امریکہ میں گزارا ہے۔ اس کی بیوی اپنے بچوں کی اچھی پرورش نہیں کر سکی جس کی وجہ سے ان کے تعلقات میں تلخی آ گئی ہے اور اس کے بچے بگڑ گئے ہیں۔ عارض احمد بطور فیضان صفدر کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ اپنے والد کی دولت، اثر و رسوخ اور ماں کے لاپرواہ رویے کی وجہ سے فیضان ایک بگڑا ہوا لڑکا ہے۔ فاطمہ افندی بطور ہادیہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور بہت ہی عاجز ہے۔ ہادیہ اپنے والد کے اسکول میں پڑھاتی ہے جسے اس نے فیضان کے والد صفدر کی مدد سے بنایا تھا۔ اس کی نرم دلی سب کو پسند ہے۔ عنایت خان بطور راضی صفدر کے بھتیجے ہیں۔ وہ ایماندار، ذہین اور بے لوث شخصیت کا مالک ہے۔ اپنے والد کی موت کے بعد وہ صفدر کی مدد سے اپنے خاندان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ نمبر 4، میرے داماد۔ میرے داماد کے ڈرامے کی کہانی ایک ماں اور 4 بیٹیوں کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ شگفتہ اجاز 4 بیٹیوں کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں۔ اداکارہ نور ظفر خان شگفتہ اجاز کی بیٹی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی پرانی اور فضول روایات کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، پنجرہ۔ پنجرہ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے نجف بالگرامی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ آسمہ نبیل نے اسے لکھا ہے اور شازیہ وجاہت نے شو کیس پروڈکشنز کے بینر تلے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کا پریمیئر 6 اکتوبر 2022 کو ARY ڈیجیٹل پر ہوا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حدیقہ کیانی، عمیر رانا، عاشر وجاہت، آئینہ آصف اور احمد عثمان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی اب تک 13 اقساط نشر ہو چکی ہیں۔ نمبر 2، بیٹیاں۔ بیٹیاں ایک پیارے باپ لائق احمد کی کہانی ہے جو اپنی 5 بیٹیوں کی محبت کے لیے بے پناہ مشکلات سے گزر رہا ہے۔ اس کی ماں اور طلاق یافتہ بہن کی پیدا کردہ مشکلات کے علاوہ اسے معاشرے کی گندگی سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے اس کا خاندان ٹوٹ رہا ہے اور لائق احمد اپنے خاندان کے لیے حالات بدلنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ کس حد تک جائے گا صرف وقت ہی بتائے گا۔ نمبر 1، فرق۔ فرق 2 مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتا کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں۔
ایک طرف ارسا عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ اسے عمران نذیر نے لکھا ہے اور احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔